تعدیل لغت میں کیا ہے اور پھر اصطلاح میں کیا ہے، اسباب جرح کون کون سے ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں آپ کو اس کتاب کے اندر مصطلح الحدیث میں مل جائیں گی۔ اچھا، اس سال یہ ارادہ ہوا کہ مصطلح الحدیث کو پڑھاتے ہوئے آپ کو ایک عام زبان جو ہمارے ہاں چل رہی ہے اس زبان ہی کے اندر جو ہے وہ آپ کو معترضین کے جواب بھی دیے جائیں اور لکھوایا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یونیورسٹیز کے اندر جب پڑھتے ہیں، ہمارے مسلمان بچے جو پڑھ رہے ہیں تو ان کو اعتراض کیے جاتے ہیں مختلف نوعیت کے حدیث پاک پہ۔ پھر یہ ہے کہ معجزات کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کیے جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ مسئلہ غلامی کو بہت زیادہ اٹھا دیا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ کسی مسئلے کو، کبھی کسی مسئلے کو، تعدد ازواج کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری اعتراضات جو مستشرقین نے کیے ہوتے ہیں وہ مستشرقین سے متاثر، بلکہ یورپ سے متاثر لوگ جو ہیں، جن کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ دیا جائے کہ جو لنڈے کے انگریز ہیں، وہ اس بات سے متاثر ہو جاتے ہیں اور متاثر ہو کے پھر وہ جو ہے معجزات کا انکار کرتے ہیں، پھر جو ہے وہ مختلف چیزوں کا انکار کرتے کرتے آخر میں آ کے حدیث پاک کا انکار کر دیتے ہیں، ساری حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں اور بات کہتے ہیں کہ جی ان کی اسناد جو ہیں وہ درست نہیں ہے، یا یہ کہ یہ کیسے ہم تک پہنچا۔ پھر یہ کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے کے لیے وہ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے لوگ نہ تو حدیث پاک کو مانتے ہیں اور نہ ہی قرآن کریم کو مانتے ہیں۔ تو اس سال 1433 ہجری میں ہم نے یہ ارادہ کیا کہ آپ کو یہ جو پڑھایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ خود بھی لکھوں اور آپ کو بھی یہ کہوں کہ آپ بھی لکھیں۔ یہ جو ایک بات ہے کہ ہم یہاں مدرسے میں بیٹھ کے پڑھائیں گے تو اس کا باہر والوں کو کیا فائدہ ہوگا، یہ بات میرے خیال میں عجیب نہیں ہے کہ اگر ہمیں فیصل آباد کی یونیورسٹیز سے کال آ جاتے ہیں، لاہور کی یونیورسٹیز سے کال آ جاتے ہیں کہ جی یہاں پہ ایک لیکچرار ہیں، وہ پروفیسر صاحب جو ہیں وہ لیکچر دیتے ہوئے وہ یہ بات کرتے ہیں، اگر وہاں پہ موجود لوگوں کی بات ہم تک پہنچ جاتی ہے تو مجھے امید ہے کہ جب ہم انہی اعتراضات کو سامنے رکھ کے آپ کو یہ کتاب پڑھائیں گے تو ہمارے اعتراضات جو ان کے اعتراضات ہوں گے، جو ہم نے جواب دیے ہوں گے، وہ بھی انشاءاللہ ان تک پہنچ جائیں گے۔ تو ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ کہ آج جس زمانے میں ہم موجود ہیں اسی زمانے کے مطابق اسی زمانے کی زبان کو دیکھتے ہوئے ان کا جواب دینا یہ بھی ضروری ہے، یہ نہایت ہی ضروری ہے کہ ہم ان کے اعتراضات کو دیکھیں وہ کس سطح کا اعتراض ہے۔ اگرچہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ پہلے ہو چکی ہیں، 100 سال پہلے جو ہے وہ حضرت حکیم الامت شاہ اشرف علی تھانوی کی جنہوں نے کتاب پڑھی ہوگی اشرف الجواب، وہ خوب جانتے ہیں کہ جس وقت یہ فتنہ تازہ جو ہے وہ اردو زبان میں آیا انکار حدیث کا، تو حضرت